الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد عزت و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، مشاہدین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا مبارک پروگرام منشور قرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں. حضرات گرامی، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آتے رہے اور حق کا پیغام، دین کا پیغام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی رہے. پھر آخر کے اندر نبی آخر الزمان امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات حضور سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے. اور حضور علیہ السلام کا تشریف لانا وہ اس انداز سے آئے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنے بھی صحائف آئے، ان کتابوں کی جامع کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. سب انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن حضور علیہ السلام پر آ کر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. وہ سب نبیوں کے سربراہ بن کر آئے. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور کا دنیا کے اندر تشریف لانا، وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا. ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے کہ وہ جو انبیاء کرام کی پیدائش کے دن ہیں ان دنوں کو بڑا مبارک قرار دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کے اندر اب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا اس دن پر سلام ہو کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، جس دن وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور اسی سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. تو پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام کی پیدائش کے دن ہیں وہ دن بڑے ہی مبارک دن ہوتے ہیں. قرآن نے ان دنوں پر سلام بھیجا ہے اور ان دنوں کو بڑا اہم دن قرار دیا ہے. اسی طرح فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ کے ایام کو یاد کرو. تو اللہ کے تو سارے ایام ہیں، ساری راتیں، سارے دن اللہ تبارک. فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص دن ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جہاں جہاں ذکر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، حضور علیہ السلام کی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا. لیکن خاص طور پر آپ قرآن کا مزاج دیکھیں گے اور وہی مزاج آج ہمیں بحمداللہ تبارک و تعالیٰ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تشریف آوری کو قرآن نے ایک بشارت سے تعبیر کیا، ایک خوشخبری سے تعبیر کیا، ایمان والوں کو ایک مژدۂ جاں فضا کی نوید سنائی. فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، انہیں مژدۂ جاں فضا سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضل کبیر عطا فرمایا. اللہ کا فضل کبیر، سب سے بڑا اللہ کا فضل مل گیا انہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کا مزاج اور اسلوب کیا ہے کہ صرف تشریف آوری کا ذکر نہیں بلکہ اس کے ساتھ بشارت اور اس کے ساتھ خوشخبری کا ایک انداز ہے. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے ذکر کیا کہ اے بنی اسرائیل
میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بلکہ خبر نہیں، میں تمہیں مژدہ جاں فضا سناتا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول مکرم آ رہے ہیں، وہ رسول محتشم آ رہے ہیں، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ مبشرن کا لفظ استعمال کیا گیا، وہاں پر بھی قرآن کہتا ہے کہ وبشر المؤمنین۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز تکلم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بشارت، بلکہ دوسرے مقام پر تو باقاعدہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اللہ کی منت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، منت فرمائی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان کے اندر مبعوث فرما دیا۔ تو یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں، میں آیات طیبات پڑھ رہا ہوں ساری کی ساری، منشور قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے کیا انداز، کیا مزاج عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان آیات طیبات کو اگر ہم جمع کرتے ہیں کہ حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں، حضور اللہ کی منت بھی ہیں، تو قرآن نے پھر ایک اور اسلوب عطا فرمایا۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ فرمایا کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، امر کا صیغہ ہے، اور اسلوب یہ ہے کہ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ علی سبیل التنزل، اگر کم از کم بھی دیکھیں آپ، نیچے بھی آ جائیں تو استحباب تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت و نعمت ملے تو میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کا مزاج، قرآن ہمیں اسلوب دے رہا ہے، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فرحت و سرور کا اظہار کرنا ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو۔ تو اب مجھے بتائیے آپ، کوئی بھی اللہ کی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کا انسان شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو جو اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت و نعمت ملے تو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت و سرور کا اظہار کرو، خوشیوں کا اظہار کرو۔ بھائی کیا ہو گیا؟ آج آپ کے گھر کے اندر بڑا ایک شادی کا سما بنا ہوا ہے، بھائی اللہ نے مجھے نیا گھر عطا فرمایا، اللہ کی ایک نعمت ملی ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے نیا کاروبار دیا ہے، خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ یہ جو آج آپ کا گھر جو ہے بقائے نور بنا ہوا ہے، قمقمے لگے ہوئے، یہ کیوں کر رہے ہو سب کچھ؟ کہا کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کی تحدیث کے طور پر اور خوشی منا رہا ہوں، اظہار نعمت کر رہا ہوں، یہ سرور کر رہا ہوں جو رب تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ اب مسلمانوں ذرا غور کیجئے گا، میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اتنی دیر سے سب آیات طیبات چونکہ منشور قرآن ہے، اللہ کے پاکیزہ کلام کی آیات طیبات۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ فضل ملے، رحمت ملے، خوشی کا اظہار کرو، اور قرآن ہی نے بتایا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کبیر حضور کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی منت و نعمت حضور کی ذات ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ اکبر، رحمت بھی کیسی رحمت؟ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمؤمنین نہیں، بلکہ رحمت للعالمین، ایک آفاقی اور ایک عالمگیر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور رحمت اللہ کی، رحمت عالی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ بلکہ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا، قرآن کی بات چل رہی ہے، قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام کے ربط کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس نے بھی اپنے تعارف کے اندر اس کو محدود نہیں کہ فرمایا وہ سب کا اپنے ہیں، غیر ہیں، وہ سب کو رب المسلمین یا رب المؤمنین نہیں ہے۔ اسی طرح جب اپنے حبیب علیہ السلام کا تعارف کرایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، فرمایا ہمارا حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو بھی وہی آفاقیت اور عالمگیریت اور وہی عموم عطا فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الخلق عامۃ، فرمایا ہر نبی کسی قوم کے لیے آیا، کسی علاقے کے لیے آیا، کسی وقت کے لیے آیا اور چلا گیا، فرمایا مجھے اللہ نے کسی علاقے یا کسی وقت کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی رسالت عامہ ہے، حضور اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل کبیر ہے مسلمانوں۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلوب اور قانون عطا فرما دیا کہ جب اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی نعمت ملے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کی ہانڈیوں کو الٹا دینا ہے، گھروں کے چراغوں کو بجھا دینا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، فرحت و سرور کا اظہار کرنا ہے، خوشیوں کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا، رب تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ یہ رحمت عطا فرما دی۔ تو یہ رحمتیں، یہ نعمتیں، یہ تو سب کچھ ملا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ بلکہ صحابہ کرام تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو نہ جنت کا پتہ نہ دوزخ کا پتہ، ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا، الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم تو فرمایا آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے بتا دیا، جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا ہم نے اسی پر ایمان رکھ لیا اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا۔ بلکہ حیران کن تو بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کفار مکہ نے معراج کی صبح کہا کہ ابو بکر یہ تیرے یار نے کیا بات کر دی ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پر گیا، تو آپ نے بڑی تاریخی ایک بات کہی تھی سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو واللہ انی اصدقہ بابعد من ذالک، خدا کی قسم وہ اس سے بھی ابعد و بعید بات کریں میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ قرآن جبریل علیہ السلام ہم پر نہیں لے کر آئے، یہ قرآن تو آمنہ کے لال پر اترا ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے قرآن مان لیا، انہوں نے کہا کہ یہ میری حدیث ہے، انہوں نے حدیث مان لیا، انہوں نے جو بتایا جیسے بتایا ہم نے قبول کر لیا۔ ہمیں تو رحمان کی بھی معرفت ملی ہے، ہمیں تو اس در کا بھی پتہ چلا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے پتہ چلا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کی ایک بہت بڑی منت سمجھتے تھے، اور پھر خاص طور پر تاریخ اسلام کا وہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ منورہ شریف کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو وہ پیر کا مبارک دن ہے، حضور دنیا کے اندر بھی پیر کو تشریف لائے، مدینہ منورہ شریف کے اندر بھی آپ پیر کے دن داخل ہوتے ہیں، پہلی وحی کا نزول بھی پیر کے دن ہوتا ہے، اور آپ دنیا سے پردہ بھی پیر کے دن فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن جب پیر کے دن آپ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، جسے یثرب کہا جاتا تھا، بعد میں مدینہ طیبہ بن گیا، حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے جب مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں نے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے گا کر حضور کا ترانے پڑھ کے حضور کا استقبال کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے فضل کر دیا، ہم پر شکر واجب ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بدر تمام عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت مل گئی، اللہ تعالیٰ کا فضل مل گیا۔ تو اہل مدینہ بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں۔ ہر دور کے خوشی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، اپنی اپنی لے ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا۔ ارے حضور علیہ السلام تو ابھی تشریف دنیا کے اندر نہیں لائے، میں نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، قرآن نے ان کو خلیل اللہ فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ان کے سر پر عزت و خلت کا تاج رکھا۔ لیکن وہ اللہ کا خلیل بھی جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے دعائیں مانگتے ہیں، خدایا یہ عطا فرما دے، پھلوں سے روزی عطا فرما، ہماری ذریت کو تیری تابعداری عطا فرما۔ لیکن آخری اور مرکزی جو دعا اللہ کی بارگاہ کے اندر
اللہ کے خلیل مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، وہ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کے اندر وہ دعا کیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدایا اس رسول مکرم کو ہماری ذریت کے اندر، ہماری اولاد کے اندر پیدا فرمانا۔ یہ اللہ کے خلیل اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ابھی حضور جلوگر نہیں ہوئے دنیا کے اندر، لیکن اللہ کے خلیل یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارتیں دے رہے ہیں، بلکہ قرآن کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، لیکن عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام کی جماعت سے یہ میثاق لیا گیا، یہ عہد لیا گیا کہ جب وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں تو اے جماعت انبیاء، اے نبیین، تم نے ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اخذ اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، فرمایا ضرور بضرور ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ضرور بضرور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر اب تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء کرام کے ارواح سے اقررتم اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، فرمایا تم نے اقرار کر لیا، تم نے اپنا وعدہ پورا، فرمایا ہم نے اقرار کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات وہ ہے کہ وہ ابھی دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے ہیں، ان کا ذکر پہلے سے کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ ان کی نبوت و رسالت ایک ہے اعلان نبوت، ایک ہے دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی کہ صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے مرحلے کے اندر تھے۔ تو اے مسلمانوں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اللہ کا سب سے بڑا فضل مل گیا، اس پر خوشیوں کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر کب خوشیوں کا اظہار ہوگا؟ اگر یہ عید نہیں ہوگی تو پھر کب عید ہوگی؟ نزول مائدہ کو قرآن نے کہا کہ تکون لنا عید الاولنا وآخرنا، فرمایا کہ وہ دن جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر اللہ کی نعمت اتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مائدہ عطا کیا گیا، فرمایا کہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، اللہ اکبر۔ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بطور نذرانہ کی پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہونا یہ پھول تو بلبل، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم، فرمایا کہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بلکہ نہیں، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکتیں عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی برکتیں عطا فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایمان والوں کو اسی طرح خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔